دوسرا جملہ حضور نے فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کے صرف نقوش اور الفاظ رہ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کے نقوش اور الفاظ رہ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز قرآن کے الفاظ ہوں گے، اسی کو سیکھنے کی سعی اور کوشش ہوگی، اسی کو بنانے کی سنوارنے کی جد و جہد ہوگی، عمدہ عمدہ ٹائٹلز اور عمدہ عمدہ چھاپ کے ساتھ قرآن بنائے جائیں گے اور چھاپے جائیں گے۔ میں ان سب کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں تھا، صرف یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایک روز فرمایا اب علم اٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کیف یختص منا وقد قرأنا القرآن، اے اللہ کے رسول کیسے ہم سے علم اٹھ جائے گا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ فواللہ لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وابناءنا، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ اب آپ بتائیں ان کیسے اٹھائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا زیاد، یہ تم نے کیسی بات کی؟ کیا نصارہ اور یہود کے پاس توریت انجیل موجود نہیں ہے؟ کیا ہوا ان کی توریت اور انجیل کا؟ کیا وہ توریت اور انجیل پر عمل کرتے ہیں؟ تو صرف قرآن کے نقوش رہ جائیں گے، یعنی اس کے مقصد کو یکسر فراموش کر دیا جائے گا۔ قرآن کے نزول کا کیا مقصد ہے؟ کیا صرف رمضان میں کھول دینا قرآن کے نزول کا مقصد ہے؟ کہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت اس کے سر پر قرآن رکھ دینا یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا؟ اپنے جھگڑوں کے وقت تسویے کے لیے قرآن کو سامنے رکھ کر اس پر قسم کھانا یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا؟ کیا برکت کے لیے قرآن کو پڑھنا، دکان اور مکان کی افتتاح کے لیے چند بچوں کو جمع کر دینا اور قرآن کو ختم کروا دینا یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا؟ یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں تھا۔ قرآن اپنے مقصد کو واضح کر دیتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میرے آنے کا مقصد تو لوگوں کی رہنمائی تھی، میں وہ کتاب ہوں جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، ہدایت کو لوگوں پر واضح کر دیا۔ ھدی للمتقین، میں تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ہدایت کا پیغام ہوں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو اس لیے اتارا ہے کہ تم سمجھو۔ اور کیوں اتارا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس لیے اتارا تھا کہ تم اس کی اتباع کرتے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرتے۔ یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا، غور و تدبر کرنا، قرآن کی آیات کو سمجھنا، اس کو لے کر بیٹھنا، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرا عمل قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس کو اپنا پیشوا بنانا، اس کو اپنا مقتدا بنانا، اس کو اپنے آگے رکھنا۔ ہم نے قرآن کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ صرف ریڈنگ کر لینا، صرف پڑھ لینا یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، حقیقی مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا یہ قرآن کے نزول کا حقیقی مقصد تھا۔ یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اس دعوے کو لے کے اٹھی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں ایسی کتاب ہوں جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہوں، میں وہ کتاب ہوں جس نے برملا چیلنج کیا وَإِن كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب سے آئی ہوتی تو مجھ میں تم بہت سے تضادات، کانٹرڈکشن دیکھتے، لیکن تم مجھ میں ایک تضاد نہیں نکال سکتے۔ قرآن اپنے منکرین کو کھلا چیلنج دیتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں کہ نہیں ہوں تو تم مجھ جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور پھر قرآن یہ بھی بتا دیتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم اس جیسی کوئی صورت بنا کے لائے ہو نہ لا سکتے ہو۔ یہ قرآن کا وہ زندہ چیلنج ہے جسے آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں وہ کتاب ہوں لم یجعل لہ عوجا، مجھ میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مجھ میں کوئی کجی نہیں، مجھ سے جو ہدایت لینا چاہے گا میں اس کو ہدایت دوں گی، مجھ سے جو رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا میں اس کی رہنما بن جاؤں گی۔ مجھے رات کو بھی پڑھو سمجھنے کے لیے، مجھے دن کو بھی پڑھو سمجھنے کے لیے۔ میں واضح کر دوں، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے بہت اچھا کام ہے، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں تھا۔
قرآن تلاوت کے ساتھ تعلیم بھی کرتا ہے. ہم نے تعلیم کو یکسر فراموش کر دیا. ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن تو ہمیں سمجھاتا ہے آج اس زمانے اس فتنے کے دور میں مجھے کیا کرنا ہے. یقین جانے قرآن مکمل اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، بشرط ہے کہ کوئی سر اور دل کی آنکھوں کو کھول کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے.